علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے ایکزیو HBO کے اینکر جوناتھن سوین کو دیا۔ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ عمران خان سے کیا سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے کس طرح پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے جوابات دیے۔ خواتین و حضرات، پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جہاں اس انٹرویو نے پاکستانی قوم میں جوش اور عمران خان کی عزت بڑھائی ہے، وہیں اس انٹرویو کی وجہ سے عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اب پاکستان اور عمران خان سے سخت غصے میں ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خواتین و حضرات، یہ انٹرویو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے لمبا انٹرویو تھا، لیکن HBO نے صرف تھوڑا سا انٹرویو ریلیز کیا۔ انٹرویو کے دوران کئی بار عمران خان کو سخت غصہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ چلتے ہیں اب انٹرویو کی طرف۔ یہ سننے والا انٹرویو تھا۔ اتنے سخت سوال کبھی کسی پاکستانی اینکر نے بھی نہیں کیے، لیکن وزیر اعظم نے ایسے جواب دیے کہ صحافی بھی پریشان ہو گیا کہ وہ کس کا انٹرویو لینے آ گیا ہے۔ سب سے پہلے صحافی نے عمران خان سے افغانستان، امریکہ اور طالبان کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ عمران خان نے کہا کہ خوشی کو چھوڑیں، مجھے افسوس ہے کہ امریکہ بغیر کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے نکل رہا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، جبکہ اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جاتی تو طالبان اور افغان حکومت مل کے ایک ملک کا نظام چلاتے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ افغانستان میں جو بھی حکومت بنائے گا، پاکستان اس کا ساتھ دے گا اور اسے تسلیم کر لے گا۔ اس بات سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلامی نظام حکومت ہو یا جمہوریت، یہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے وہ مشہور الفاظ بولے جو ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اور اس الفاظ نے آگ لگا دی، حتیٰ کہ صحافی بھی پریشان ہو گیا اور اس کو یقین نہیں آیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم جنگ نہیں بلکہ امن میں امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان ہرگز اپنی سرزمین امریکہ کے کسی آپریشن کے لیے استعمال ہونے نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ 20 سال افغانستان میں رہ کے امریکہ کچھ نہیں کر سکا تو اب پاکستان سے ایئر اسٹرائیک کر کے کیا حاصل کر لے گا۔ جو بائیڈن کے بارے میں سوال پر عمران خان نے کہا کہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں، جب انہیں وقت ملے گا تو مجھ سے بات کر لیں گے۔ ابھی تک میری بات نہیں ہوئی، لیکن جب بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تب بات ہو جائے گی اور میں ان سے کہوں گا کہ صرف افغانستان ہی نہیں، امریکہ کو اپنی طاقت استعمال کر کے کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں بھی امن ہو سکے۔ اس کے بعد صحافی نے انڈیا کے بارے میں سوالات کیے اور پوچھا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ہتھیار کیوں بڑھاتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پہلے دن سے میں انڈیا کے ساتھ امن چاہتا ہوں، لیکن مودی جو کہ RSS کا نمائندہ ہے کبھی امن نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تک نیوکلیئر ہتھیاروں کی بات ہے، اگر کسی ملک کا دشمن اس سے 7 گنا بڑا ہو تو وہ ملک اپنے دفاع کرنے کے لیے پریشان ہوگا اور ہتھیار بھی بنائے گا۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے تو دونوں امن سے رہیں گے اور تجارت بھی کریں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ان ہتھیاروں سے پہلے دونوں ملک کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہو سکی۔ پھر بھی اگر امن ہو جائے تو ہم نیوکلیئر ہتھیار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ انڈیا سے کوئی امن مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک انڈیا کشمیر کا اسٹیٹس بحال نہیں کرتا اور کرفیو ختم کر کے حالات نارمل نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، پھر صحافی جوناتھن سوین نے عمران خان کو یاد دلایا کہ پچھلے سال آپ نے اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا اور کہا کہ مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے خلاف سب کھڑے ہو جائیں۔ کیا آپ کو چائنا میں مسلمانوں پہ ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آتے؟ وہاں مسلمانوں کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے اور اپنے دین کے مطابق کچھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ آپ اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ چائنا آپ کو پیسے دیتا ہے۔ عمران خان نے بڑے تحمل سے جواب دیتے ہوئے سمجھایا کہ مغرب میں تمام مسلمانوں پر 9/11 کے بعد ٹھپا لگا دیا گیا کہ یہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں، اس لیے سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بھی مسلمان کو مار دیا جاتا ہے اور اسلام کو دہشت گرد دین کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا پاکستان کا قریبی ساتھی ہے اور مشکل میں کام آنے والا دوست ہے۔ ہم چائنا سے ہر مسئلے پہ بات کرتے ہیں، لیکن میڈیا کے سامنے نہیں بلکہ بند دروازوں کے پیچھے۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ سیریا، یمن، عراق اور افغانستان میں، ان سب پہ بولنا شروع کر دوں۔ مجھے زیادہ فکر اپنے ملک کے آس پاس کے علاقوں کی ہے۔ آپ کو چائنا میں ہونے والا تھوڑا سا ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کو اتنے بڑے کشمیر میں ہونے والے مظالم کیوں نظر نہیں آتے، جہاں اتنے زیادہ انسانوں کو ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے۔
خواتین و حضرات، جو ویڈیو ریلیز کی گئی اس کے اختتام میں صحافی نے آخری سوال کرتے ہوئے عمران خان کو ایک پرانی سٹیٹمنٹ یاد کرائی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے مطابق پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ اور بچوں سے زیادتی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ عورتیں برقع پہننا شروع کر دیں۔ عمران خان نے کہا، نان سینس، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ عورتیں چھوٹے کپڑے نہ پہنیں۔ اگر عورت کم کپڑے پہن کے مرد کے سامنے آئے گی تو اس سے مرد کو فرق پڑے گا، وہ بھی انسان ہے، کوئی روبوٹ نہیں۔ پاکستانی معاشرہ مغربی معاشرہ نہیں ہے جہاں نائٹ کلبز ہوتے ہیں اور لوگ جا کر اپنی فرسٹریشن نکال لیتے ہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو انسانوں کو فرسٹریٹ کرتی ہیں، تاکہ معاشرے میں ایسے حیوانوں والے کام نہ ہوں۔ ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ موبائل ہے۔ ہمارے آج کے بچوں کو جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں موبائل پہ قابو پانے کی ضرورت ہے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں عمران خان نے کہا، جوناتhan، آپ نے بہت زیادہ وقت لگا دیا اس انٹرویو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ تھا وہ مشہور انٹرویو جس نے عمران خان کو ایک بار پھر پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ دنیا کو بڑا واضح پیغام پہنچا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آج کے بعد پاکستان کو کوئی غلطی سے بھی وہ پاکستان نہ سمجھے جو نواز اور زرداری کے زمانے میں تھا۔ عمران خان نے ایک بہت اہم بات یہ کہی کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ مغرب والے کہتے تھے جو ہمارا کلچر ہے وہی تمام ممالک اپنائیں اور ہمارے مطابق کام کریں۔ پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے اور پاکستان اپنے مطابق ہی کام کرے گا۔ ہم اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان اور عمران خان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو قرضوں کے عذاب سے نکال دے، تاکہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں اور دنیا کی اقوام میں اپنا مقام بنا سکیں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔